اس جاب کا آغاز بہت خوش اخلاقی سے ہوا تھا. مسکراہٹیں، خوش مزاجی، استقبال، مجھے سب نے وہاں بہت جوش سے خوش آمدید کہا تھا. پھر ملائکہ نے میرا تعارف ان دونوں سے کروایا تھا. ان دونوں نے مسکرا کے مجھے ویلکم کیا تھا اور میں نے مسکرا کے شکریہ ادا کیا تھا. اور جب ہم لوگ اپنی میٹنگ سے جدا ہو رہے تھے تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ مسکراہٹیں اور یہ خوش اخلاقی سب جھوٹی تھیں اور ہم ان قریب اس دنیا کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے. اور یہی ہوا. آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ اس کتاب کو لکھنے کے دوران پیش آیا. اس کتاب کو لکھنے میں مجھ سے جتنی تاخیر ہوئی، اس میں اگر 60% حصہ میری امی کی بیماری کا تھا تو 40% ہاتھ ان دونوں کا بھی تھا. یہ دونوں کون تھے؟ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں. اس لیے کہتے ہیں کہ رائٹرز کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص کسی کتاب کے لکھنے کے دوران، کیونکہ وہ آپ کو اس کتاب میں ڈال کے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہوا یہ کہ کوارنٹین ٹائم کے دوران، یعنی کہ غم کے سال 2020 کے مارچ میں، مجھ سے میری ایک بہت اچھی دوست ملائکہ نے رابطہ کیا. اس کو اپنی فرم میں پروڈکٹ مارکیٹنگ کے لیے نئے آئیڈیاز کی ضرورت تھی اور کسی ڈیجیٹل میڈیا کنسلٹنٹ کو ہائر کرنا چاہتی تھی. وہ میرے پاس وقت بھی تھا اور میں باقی سب کی طرح کوارنٹین ٹائم میں بور بھی ہو رہی تھی. تب میری اماں بیمار نہیں تھی. میں انمول لکھ رہی تھی اور باقی دن جو تھا وہ بیکار کاموں میں گزارتی تھی. کوئی نیا پروڈکٹ بھی نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ سب کچھ بند پڑا تھا. یہ کام جو تھا وہ آن لائن کرنا تھا، سو میں نے حامی بھر لی. میں یہ کام بنا تنخواہ کے کر رہی تھی کیونکہ میں واقعی اس کی مدد کرنا چاہتی تھی. یوں سمجھ لیں کہ جس کاز کی وہ مارکیٹنگ کرنے جا رہی تھی وہ میرے دل کے بہت قریب تھی. وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کا بوجھ بانٹنے کے لیے، اس کا سہارا بننے کے لیے میں آ گئی تھی. کام بھی مجھے پسند تھا اور جتنے بوجھ اور مسئلوں میں وہ ان دنوں پھنسی تھی، میں دل سے چاہتی تھی کہ میں اس کی مدد کروں. سارا کام آن لائن کرنا تھا، مجھے گھر سے نکلنا بھی نہیں پڑنا تھا، بس اپنے دماغ کو استعمال کرنا تھا. میرے ساتھ ایک اور لڑکے نے بھی اس کو جوائن کیا جو میرا کسی اور جگہ کولیگ رہ چکا ہے. اس کا نام احمد سمجھ لیں. میں نے ملائکہ سے کہا کہ میرے پاس اس کے لیے بہت سارے آئیڈیاز ہیں. ملائکہ خوش ہو گئی. آئیڈیاز میرے پاس 1-2 ہی تھے، لیکن اگلے روز مجھے احمد نے بتایا کہ ملائکہ کسی جگہ بڑی خوشی سے کہہ رہی تھی کہ نمرہ ہماری ٹیم جوائن کر رہی ہیں اور اس کے پاس بہت امیزنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں، سو ہم بے فکر ہو جائیں. وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ میں ذرا گڑبڑا گئی. وہی برسوں پرانا سیلف ڈاؤٹ دوبارہ نازل ہو چکا تھا کہ کہیں میں اس کو مایوس نہ کر دوں، کہیں وہ مجھے اوور ایسٹیمیٹ نہ کر لے، وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر میں نے خود کو کہہ کر ٹال دیا. میں ایک سیلف ہیلپ کتاب لکھ رہی ہوں تو مجھے تو ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے، مجھے تو اب تو بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے. لیکن آپ کبھی بھی زندگی سے اوپر نہیں جا سکتی. زندگی ہر شے کے راستے میں ہی آ جاتی ہے اور اپنی اصلیت دکھا جاتی ہے. میں نے سب کچھ فگر آؤٹ کر لیا. یہ سب بہت بڑا دھوکہ ہے. جس ٹیم میں اس نے مجھے داخل کیا اور ان سے میرا تعارف کروایا وہ 2 لڑکوں کی ٹیم تھی، یعنی میرے اور احمد کے علاوہ وہاں پہلے سے 2 لڑکے موجود تھے. اب تک انہوں نے کام سنبھالا ہوا تھا. انہوں نے بظاہر مجھے بہت خوش اخلاقی سے ویلکم کیا، لیکن دور اندر میں جانتی تھی کہ میرا ان کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے. میں نے پہلے دن جب ان کی پرانی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اٹھا کے دیکھی تو مجھے صاف سمجھ آ گیا کہ اس میں کچھ دوسرے لوگوں کی نکالی کی گئی، یعنی کہ کچھ بھی نیا اور کریٹیو نہیں تھا. ملائکہ نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس فری ہینڈ ہے، تم جو کرنا چاہتی ہو ویسے کرو، کوئی تمہارے کام میں مداخلت نہیں کرے گا، تم نے بس مجھے پرفارمنس دینی ہے. اور اس کا جو کور میڈیا پہ اس کام کو اٹھانا تھا. پھر قدرے ہچکچا کہ وہ مجھ سے بولی کہ جو وہ 2 لڑکے پہلے سے کام کر رہے ہیں نا وہ اتنا اچھا نہیں کر رہے، مگر میں ان کو ایک دم سے نہیں نکال سکتی، میں ان کو آہستہ آہستہ تھوڑا پس منظر میں لے جاؤں گی، تم اپنی ٹیم بناؤ، اپنے لوگ تیار کرو. میرا آنا یعنی کہ ان کو پسند نہیں آیا. میں بھانپ گئی تھی. اس کو اتنے دن مجھے سیٹ اپ کرنے میں اس لیے لگے کیونکہ ان لڑکوں کو میری شمولیت پسند نہیں تھی. اس نے کندھے اچکا دیے. میں ان کو سمجھاؤں گی بھائی کہ تم لوگ بھی تو کام نہیں کر رہے تھے نا، لیکن تمہیں ریزلٹس دینے تھے، تب یہ کام اس بلندی تک جائے گی جہاں میں اس کو لے جانا چاہتی ہوں. خیر میں نے سوچا کہ مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے. میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت اوپر ہوں. مجھے ان لڑکوں کو ناپسندیدگی یا مخالفت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے کام سے کام رکھوں گی اور بات ختم. البتہ مجھے اندازہ یہ تھا کہ وہ مجھے اتنی آسانی سے قبول نہیں کریں گے، اور اسے میل ورک کلچر کہتے ہیں، جو امریکہ میں بھی ایسا ہی اور پاکستان میں بھی ویسے ہی.
हम लड़कियों को 2 गुना पे काम करना पड़ता है और हमें आधी कदरदानी मिलती है। अब चाहे इसको फेमिनिज्म कहें या कुछ और, ये एक हकीकत है कि लड़कियों को वर्क प्लेस पे आसानी से कबूल नहीं किया जाता, बिलखसूस किसी ऐसी जगह जहां इर्द गिर्द दूसरी कोई लड़की ना हो। मेरा सबसे बड़ा मसला ये था कि मैंने इससे पहले भी इसी तरह किसी के मातहत काम नहीं किया था, यानी मैं हमेशा बॉस खुद रही हूँ। और अगर मैंने कभी जॉब की जैसे एमडी साहब के साथ या मेरे बॉस के साथ, तो या तो मेरी बराबरी के दर्जे पे था या फिर सिर्फ मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करती थी। मुझे खुद ऑफिस में लाए थे वो, और मेरा वास्ता एमडी साहब जैसे लोगों से था जो मेरी इज्जत करते थे। सो मुझे कभी कोई वर्क प्लेस की सियासत के हवाले से मसले का सामना नहीं हुआ था। मेरे साथ सब अच्छे होते थे। जंजबील के अंदर मैं खुद बॉस थी और मेरी सारी टीम एक मकसद के लिए काम करती। राइटिंग फील्ड में मैं राइटर थी और मेरे एडिटर्स और पब्लिशर्स गो के मुझसे दर्जे में काफी ऊपर थे, लेकिन मैं इनसे हमेशा दोस्त बन के रही। वो मेरी किसी अमल को क्वेश्चन नहीं करते थे। मेरे पब्लिशर्स, मेरे एडिटर्स सब बहुत अच्छे थे, मेरी हर बात मानते थे, हमेशा इज्जत देते थे। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ था। यहाँ मुझे बराबरी की बुनियाद पर एक ऐसी टीम के साथ काम करना था जिसमें पहले से मौजूद लड़के ना सिर्फ मुझे उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा नहीं थे, ना अक्ल और आइडियाज में थे, मगर मुझे इनके साथ बना के रखनी थी ताकि मेरी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जो किसी झगड़े या ना इत्तफाकी का सबब बने। मैं वहां मलाइका को एक अच्छे मकसद के लिए मदद करने आई थी, ना कि इसका बोझ बढ़ाने। मैंने पैनल में आते ही सबसे पहले गुज़िश्ता रिपोर्ट्स उठा के देखी। जो चीज पहली दफा मैंने नोटिस की वो ये थी कि दोनों लड़के जो हैं वो फाउंडेशंस के फंड से कुछ ऐसी मर्रात दी जा रही हैं जो हासिल करना ना सिर्फ फाउंडेशन के कानून के खिलाफ था बल्कि अखलाकी लिहाज से भी गलत था। चूंकि जब अब मैं एडमिन के पैनल में थी, सो मेरे एक क्लिक से इनकी ये मर्रात कैंसिल हो सकती थी। मैं वो लोगों को खुश रखने वाली, हर एक को अप्रूवल चाहने वाली लड़की नहीं थी। मैं साफ नीयत से आई थी और मेरे लिए इन लड़कों को पढ़ना बहुत आसान था क्योंकि मैंने कोई जाती मफाद रखा ही नहीं था। मैं एमडी साहब से इतने वर्क एथिक्स सीख चुकी थी कि मैंने अपना वर्क एटीट्यूड जो है वो इन्हीं जैसा रखा। मैंने बिना किसी झिझक के कैंसिल का बटन दबा दिया और एथिक्स कमेटी को समरी भेज दी जिसके मुताबिक ये मर्रात गलत हैं और कैंसिल की जाए। ना मुझे ऐसी कोई शय दी जाए ना उन लड़कों को दी जाए। साथ ही मैंने मलाइका को भी मुत्तला किया कि मैंने ये बेजाब्तगी नोटिस की है जो उम्मीद है कि आपके इल्म में नहीं होगी। मैंने इसको हटा दिया और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मेरी इस्लाह कर दें। इस बेचारी ने तो इस बेजाब्तगी का इल्म ही नहीं था। इसने बेख्तियार मेरे माथे को छुआ और फिर कहा तुमने अच्छा किया, अगर कोई पूछे तो मेरे ऊपर डाल देना कि मैंने ऐसा करने को कहा था। मैंने कहा श्योर। चूंकि वो मरात लेना गैर कानूनी था, गैर इखलाकी भी था, सो लड़कों की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे सवाल करें। मैंने पहली मीटिंग में ही नई स्ट्रेटजीज प्रपोज कर दी जिस पे कुछ दिन काम किया और अगले 2 माह का प्लान बताया। मेरे प्लान को सुन के जहां अहमद और मलाइका ने इस हक में बात की, वहीं इन 2 लड़कों ने फौरन इस पर एतराज किया। हमारी ग्रुप कॉल में उन्होंने इस प्लान पे ऐसे ऐसे नुक्ते उठाए कि मेरे दिमाग के खलियों ने हाथ तक जोड़ लिए कि यार ये किस किस्म के लोग हैं। मसला मैं इनको कहती कि हमने अगर बेहतरीन बनना है तो हमें फाउंडेशन को इस फाउंडेशन के लेवल पे लेके आना होगा जो इसी फील्ड से मुतालिक है और पूरी दुनिया में बेहतरीन है। मैंने इन जैसी कई फाउंडेशंस का काम करके दिखाया उन्हें जो अमेरिका, इंडिया और टर्की में थी। मेरा नुक्ता ये था कि हमने अपना गोल बनाना है और हमने इस लेवल का काम करना है, इंटरनेशनल लेवल का मयार रखना है। वो लड़का बोला कि भाई इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका के लोग फर्क हैं, हमारे फर्क हैं, हमारे लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, आप इनसे क्यों मुकाबला कर रही हैं। मैं ना इस लॉजिक पे बड़ी हैरान थी। मैंने कहा मेरे भाई, हम शॉपिंग मॉल्स क्यों बनाते हैं, हम इमारतें खड़ी क्यों करते हैं, जदीद आईफोन क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम अपने मुल्क में मीटर और ट्राम सिस्टम को क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ मुतारिफ करवाना चाहते हैं। हम इनकी नकाली नहीं कर रहे, हम इनसे सीख रहे हैं। जो सेल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी गोरों ने बनाया है अपनी आवाम के लिए। मगर इस लड़के को मेरी लॉजिक ही नहीं समझ आई। वो आगे से बोलता गया और फिर मलाइका ने इसको टोका कि निम्रा की पॉलिसी को पर अमल करने में हर्ज क्या है, 2 हफ्ते देख लेते हैं। इस ग्रुप कॉल से मुझे 2 बातें मालूम हुई। पहली, वो लड़के तब्दीली से खौफजदा थे, वो बॉक्स में सोचना चाहते थे और इनको ये इनसिक्योरिटी लाहक हो गई थी कि अगर निम्रा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी
तो हम पस मंजर में चले जाएंगे। दूसरी बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि भले मलाइका इनके सुपरवाइजर थी, लेकिन वो इनके सामने इतनी मजबूत नहीं थी जितना किसी होना चाहिए था। मलाइका इनसे दब जाती थी और इनसे किसी हद तक खौफ भी थी। यहाँ मैं ये बता दूं कि वर्क प्लेस में मुझे आज तक जितने भी लोग मिले हैं ना, मलाइका इनमें एक ऐसी इंसान थी जिसकी मैं दिल से बहुत इज्जत करती हूँ। इसके अंदर वो तमाम वैल्यूज हैं जो किसी ऑनरेबल इंसान में होनी चाहिए। वो कई साल से बिना किसी पैसे या मुफाद के एक ऐसे कॉज के साथ जुड़ी हुई थी जहां वो 1 रुपया भी नहीं लेती थी। वो कोई जाती फायदा नहीं लेती थी, वो सिर्फ अपने यकीन, अपनी अच्छाई की वजह से काम कर रही थी। मगर मैं इस किताब को हकीकी रखना चाहूंगी। हो सकता है कभी मलाइका इसको पढ़े, तो मैं इसको ये बताना चाहती हूँ कि आगे जो कुछ भी हो ना, मुझे इससे कोई गिला नहीं। वो कल भी और आज भी मेरे दिल में हमेशा बाइज्जत और ऑनरेबल रहेगी। अलबत्ता मलाइका कमजोर थी और मैं कमजोर नहीं हूँ। हम में बस यही एक फर्क था। मैंने एक दफा एक इंस्टाग्राम की पोस्ट पे लिखा देखा था, मेरी एक दोस्त से मेरी दोस्ती खराब हुई जिसका मुझे बहुत अफसोस है। आज इस बात के जरिए मैं आपको वही किस्सा सुनाने जा रही हूँ। वापस आते हैं हमारे ग्रुप कॉल की तरफ। मैं कितने सालों से लिख रही हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बैनुल अक़वामी लेवल का लिटरेचर लिखूं, ना कि लोकल लेवल का। मुझे मालूम है ना कि पाकिस्तान में डाइजेस्ट के लेवल का लिटरेचर सब पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने लोगों को बैनुल अक़वामी चीज नहीं पढ़ाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। हमारे लोग बहुत समझदार हैं और इनका टेस्ट भी बहुत आला है, और लोकल लेवल पे समझौता इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं होते। ड्रामे तो वो अंग्रेजी सबटाइटल के साथ देख लेते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक का लिटरेचर तर्जुमा हो के यहाँ बहुत कम आता है। इस आदमी की लॉजिक बिल्कुल ऐसी ही थी। जैसे मैं अगर ये कहूँ ना कि हमें टर्किश ड्रामों में जैसे ड्रामे बनाने चाहिए, तो वो आगे से कहेगा इन ड्रामों की नकाली ना करें। मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम नकाली नहीं करें। नकाली का मतलब इनका स्क्रिप्ट आना है। मैं सीखने की बात कर रही हूँ। इनसे सीखने का मतलब है कि इन जैसे कैमरा रोल हम इस्तेमाल कर सकते, इनकी अदाकारी जैसी अदाकारी कर सकते हैं और नेचुरल घर की कहानी बनाता है। इन दोनों चीजों में फर्क होता है। अवाम सारी दुनिया की एक जैसी होती है और अच्छी चीज सबको भाती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्वारंटीन टाइम में जब सारी दुनिया के इंसानों ने एक ही जैसे बिहेव किया, या हमारी अवाम को अर्तगुल देखने को मिला तो उन्होंने बहुत शौक से देखा क्योंकि वो अच्छे और बुरे का फर्क समझते हैं ना। लेकिन इन लड़कों ने यह तय किया हुआ था कि मेरी हर बात की वो मुखालफत करेंगे। मलाइका ने कहा कि नहीं, स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखते हैं। वो लड़का कहने लगा ये एक बोल्ड स्टेप होगा, इतना बोल्ड ना जाएं, अगर नाकाम हो गया तो मेरा दिल चाहा मैं अपना सर पीट लूं। भाई जो डूबने से डरता है ना वो तैरना कैसे सीखेगा। लेकिन मुझे गुस्सा कंट्रोल करना था। मैंने ये तय कर रखा था कि मैं भड़कूंगी नहीं, मैं बुरी नहीं बनूंगी। खैर आखिर में ये बात हुई कि नई स्ट्रेटजी अप्लाई की जाएगी। अगले रोज से मैंने काम शुरू कर दिया। अहमद मेरे साथ सारे काम करवाता, वो बहुत मददगार साबित हुआ था। एक हफ्ते बाद हमारी परफॉर्मेंस का ग्राफ 75% ऊंचा चला गया था, अगले हफ्ते उससे भी ऊपर, और यूं एकदम से हमारी काम तरक्की करने लगा। मलाइका बहुत खुश थी, अहमद और मेरे काम से वो मुतमईन भी थी। हम इस काम को एंजॉय भी करते, लेकिन वो जो 2 लड़के थे वो बहुत खामोश हो गए थे। कभी कभार जब बात होती तो वो नॉर्मल तरीके से बात करते। अलबत्ता मैंने इनकी टोन में एक टेंशन महसूस की। मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद नहीं करते, मगर मेरी पूरी कोशिश थी कि हमारे दरमियान कोई बदमज़गी ना हो। अपने आप से मुझे कोई खतरा नहीं था क्योंकि भाई मैं तो एक सेल्फ हेल्प की किताब लिख रही थी। मुझे अपने ट्रिगर्स मालूम थे, अपनी खामियों का इदराक था, मुझे अपने आप पे पूरा कंट्रोल था। मैं हाई वैल्यू इंसान थी और मैंने बाउंड्रीज खींच रखी थी। मुझे अपने आप से किसी गलत अमल की तवक्को नहीं थी क्योंकि मैं जहनी तौर पर इनसे कहीं ज्यादा मैच्योर और पुरसुकून वाक़या थी। लेकिन क्या वाकई हुआ ये कि एक रोज मुझसे काम में गलती हो गई, और वो बज़ाहिर एक मासूमाना सी गलती थी और इसको मैंने 2 घंटे बाद फिक्स कर लिया। लेकिन इस 2 घंटे में जो भी नुकसान हुआ इसके स्क्रीनशॉट्स और रिपोर्ट्स अगले 24 घंटे तक वो दोनों लड़के टीम के ग्रुप और मेरी पर्सनल चैट पे भेजते रहे। मैं जो समझती थी ना कि मुझे अपने कोसे पे कंट्रोल करना आ गया, वो गलत थी। मुझे खुद पे गुस्सा आया कि ये मुझसे कैसे हुआ, और मुझे इन पे भी गुस्सा आया, यार क्या मसला है, गलती थी ना, हो गई, फिक्स कर ली। टीम का एक काम दूसरे की ताकत, टीम का काम एक दूसरे की ताकत बनना होता है ना। तो मैं गलत थी, मुझे इन पे गुस्सा आने लगा। ठीक है, सो वो इसको इकट्ठा करके मैं फिक्स भी कर रही हूँ। अजीब हिसाब था। खैर मैंने ग्रुप पे मैसेज भेजा कि कल की गलती की जिम्मेदारी मैं कबूल करती हूँ, आइंदा हम ये और नहीं करेंगे जिससे, और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे ऐसा हो।
میری عادت بن گئی تھی کہ اپنی غلطی کی ذمہ داری ہمیشہ قبول کرنی ہے، لیکن وہاں ایسا کوئی ماحول نہیں تھا. وہ لوگ اس کو کمزوری سمجھتے تھے. ملائکہ نے مجھے فوراً سے کہا کہ اٹس اوکے، وہ کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس میں چند منٹ سے زیادہ پریشان ہوا جائے، البتہ وہ لڑکے خاموش رہے. خیر، بات ختم ہو گئی. اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ احمد نے ٹیم چھوڑ دیا. مجھے افسوس ہوا اور حیرت بھی. میں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ اس طرح کے ماحول میں کام نہیں کیا جا سکتا جہاں ہر وقت دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں. اس نے بتایا کہ دونوں لڑکے روز اس کو پرسنل چیٹ میں میسج بھیج کے چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالتے ہیں جس چیز سے میں ایک دن کے لیے گزری تھی وہ لڑکا اس چیز سے روز گزر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے کام چھوڑ دیا. احمد کے جانے کے بعد مجھے بہت دھچکا لگا کیونکہ وہ میری ٹیم کا سب سے زرخیز دماغ تھا. مجھے احساس ہوا کہ میں ٹیم میں اکیلی ہو گئی ہوں. ملائکہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا. وہ کہتا تھا کہ اس کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے، وہ اس ٹاکسک ماحول میں کام نہیں کر سکتا. وہ ملائکہ کی مدد کرنے آیا تھا، ہر روز ذلیل ہونے نہیں آیا تھا. ملائکہ اتنی اچھی تھی کہ احمد کو اپنی جاب چھوڑنے سے زیادہ ملائکہ کی لیٹ ڈاؤن ہونے کا افسوس ہو رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ وہ نہ جائے. اس نے کہا اسے ملائکہ سے دوستی اور اپنی ذہنی صحت میں سے کسی ایک کو چننا ہے. اس نے اپنا انتخاب کیا. ایک وقت آئے گا نمرا جب تمہیں بھی ملائکہ اور اپنے آپ میں سے ایک کو چننا ہوگا. اور اس نے مجھے وارن کیا تھا. مجھے امید نہیں تھی ایسا ہوگا. ظاہر ہے کہ میری امید غلط تھی. احمد کے جانے کے بعد میں ایک دم سے تنہا ہو گئی تھی. ملائکہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتی، اس کے پاس ٹیم کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا. اس کے بہت دوسرے کام ہوتے تھے، بہت سارے اور بوجھ تھے. اسی لیے تو میں ٹیم میں آئی تھی تاکہ میں اس کا جو بوجھ ہے وہ بانٹ سکوں. میں اپنی اسٹریٹجی اپلائی کرنے لگی لیکن میری اس ایک غلطی اور احمد کے استعفے کے بعد ایک نیا معمول بن گیا. ہوتا یوں کہ میں سارے دن کے کاموں کے بعد شام کو اپنا لیپ ٹاپ لے کے اپنے رائٹنگ کارنر میں بیٹھتی، اپنے ساتھ کافی یا چائے کا بھاپ اڑاتا مگ رکھتی. خاموشی صرف میں فریش ذہن کے ساتھ لکھنے کا ماحول بنا کے اپنے خیالات کو مجتمع کرتی اور اسی وقت میرا فون بجتا. میں فون کو آف بھی نہیں کر سکتی تھی. میں فون دیکھتی تو ان لڑکوں میں سے کسی ایک کا میسج آتا اور وہ میسج میرا سارا موڈ، میری ساری شام، میرا تمام وقت برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا. اس میسج میں کوئی میرے کام میں غلطی نکال کے بھیجی گئی ہوتی. آپ نے یہ غلط کیا ہے، یوں نہیں یوں کرنا تھا. جب آپ اچھا لگا کہ کسی کے کام کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں 100 خامیاں نظر آئیں گی. آپ نے کام کا رزلٹ دیکھنا ہوتا ہے. میرے رزلٹ بہت اچھے تھے لیکن میرے کام میں کوئی نہ کوئی خامی ان کو مل جاتی اور نہیں تو اسپیلنگ مسٹیکس نکالتے. وہ دنیا سے مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ مجھ سے مقابلہ کرتے. یوں میری ہر شام برباد ہونے لگی. ایسا لگتا ہے جیسے دونوں سارا دن بیٹھ کے پلان کرتے ہیں کہ آج ان کو میرے کس طریقے سے مجھے تنگ کرنا ہے، میری کون سی غلطی نکالنی ہے. اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے جس کو میں رد نہیں کر سکتی، یعنی کہ وہ در حقیقت ہوتی لیکن وہ اتنی سٹوپڈ ہوتی کہ میرا خون کھولنے شروع ہوتا. میں بڑے تحمل انداز سے جواب دی کہ نہیں میرے بھائی، یہ اس اور اس وجہ سے کیا گیا. لیکن یہ چیز بڑھتی چلی گئی، میسیجز میں اضافہ ہوتا چلا گیا. میں نے تنگ آ کر ایک دن ملائکہ کو کہا کہ یار یہ لوگ مجھے کام نہیں کرنے دیں گے. تو اس نے کہا تو تم ان کی نہ سنو، ان سے بات ہی نہ کرو، بس اپنا کام کرو، جیسے کرنا ہے ویسے کرو. میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اگر سارا کام میں کر رہی ہوں اور ملائکہ دیکھ رہی ہے اور وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں تو وہ ان کو روکتی کیوں نہیں ہے، ان لڑکوں کا ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں بدلتی. میں تو ایسے کام نہیں کر سکتی نا. جو کام نہ کرے یا میری ٹیم کا کام روز اس میں روڑے اٹکائے اور اگلے ہی دن وہ فائر ہو جاتا ہے. آپ کو تھوڑا سا ظالم بننا پڑتا ہے. آپ کی زنجیر میں جو سب سے کمزور کڑی ہوتی ہے نا، اس کو نکالے بغیر ٹیم کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا. اسٹیو جابز نے ایک ایسا ماؤس بنانا چاہا تھا جو ہر ڈائریکشن میں موو کرے، تو اس کے انجینئر نے کہا کہ ایسا ماؤس تو بن ہی نہیں سکتا. اگلے روز اس انجینئر کو فائر کر دے گا اور جو دوسرا انجینئر اس کی جگہ رکھا گیا نا، اس نے آتے ساتھ ہی پہلی بات یہ کہ ایسا ماؤس میں نے کبھی بنایا نہیں ہے لیکن میں بنا لوں گا. آج ایپل کہاں سے کہاں پہنچ گیا اسٹیو جابز کی اس کلر اپروچ کی وجہ سے. لیکن میرا بک سٹور نہیں تھا نا جہاں میں اپنی مرضی کر سکتی. ایک طرح سے میں کر بھی سکتی تھی. میں ملائکہ کو کہ کسی کرائے بیبی کی طرح ان کی شکایتیں لگاتی رہتی اور اسکرین شاٹس دکھاتی رہتی اور وہ واقعی ان کو فارغ کرتی تھی. لیکن کیا یہ میں تھی؟ کیا میں یہاں لوگوں کو فائر کروانے آئی ہوں؟ میں تو اس کا بوجھ بانٹنے آئی ہوں، اس کے مسئلے حل کرنے آئی ہوں، نہ کہ اس کے مسئلے بڑھانے آئی ہوں. میرے پاس 2 آپشنز تھے. ایک یہ کہ میں واقعتاً ملائکہ کو نوٹس دے دوں کہ یا میں کام کروں گی یا یہ لڑکے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے چلنے کی کوشش کروں. میں ان سے بنا کے رکھوں، میں ان کی حرکتوں کی نہ کروں، بس میں ان کے مقابلے میں بہتر کام کروں. کیونکہ
وہ اب ہر چیز میں میرا مقابلہ کرنے لگے تھے اور ایک وقت میں میری اسٹریٹجی سے الٹ اسٹریٹجی اپلائی کرنے لگے تھے، جس سے میرا کام کینسل ہو رہا تھا، مجھے بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی صرف اپنے کام کو بچانے کے لیے۔ ایسے میں کیا کروں؟ اوپر سے وہ لوگ مجھے روز میسیجز کر کے کسی نہ کسی بات پہ غلطی نکالتے، اس کو کہتے کہ کسی طرح ٹیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت کے دوران اور تھا جب میں سیلف ہیلپ پہ ایک کتاب لکھ رہی تھی۔ میں نے اس سچویشن سے بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ احمد سے بات کی تو اس نے کہا آپ یہ کام چھوڑ دیں یا ملائکہ سے کہیں کہ وہ ان کو نکال دیں، آپ کو کام کرنے دیں۔ میں نے کہا میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی، میں احمد نہیں تھی نا، میں ایسے کام بزدلوں کی طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے ملائکہ سے کمٹمنٹ کی تھی، مجھے کام بھی پسند تھا یار، میں کام بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جو 2 لڑکے تھے نا، مجھے کیا ان کو فائر کروا دینا چاہیے تھا؟ واللہ یہ مشکل نہیں تھا، لیکن میں کسی کو ایسے فائر نہیں کروا سکتی، مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا اس سچویشن میں۔ میں نے 1-2 دوستوں سے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ اپنے ان لوگوں کو کسی کام میں انگیج کرو، ان کو کوئی کام دے دو، کوئی اسٹریٹجی اپنی چلاؤ۔ میں نے ایسے کرنا چاہا لیکن وہ لڑکے کام کرتے ہی نہیں تھے۔ کسی نے کہا ان کو اگنور کرو، میں نے وہ بھی ٹرائی کیا۔ میں گروپ میں میسیجز اگنور کرنے لگی تو وہ پرسنل میں بھیجنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ ایک بہت واضح باؤنڈریز کھینچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ آج کے بعد آپ مجھے پرسنل چیٹ میں میسیج نہیں کریں گے، جو بات ہوگی وہ گروپ میں ہوگی۔ لیکن اگر میرا یہ خیال تھا کہ ایسے کہنے سے ان کی طنز کی عادت ختم ہو جائے گی تو میں غلط تھی۔ وہ گروپ پہ اب نئے ایشوز اٹھانے لگے تھے، ہر شام اسی طرح گروپ میں اتنے سادہ اور معصوم انداز میں کوئی بات کہہ جاتے کہ وہ برے بھی نہ بنتے اور بات جا کے میرے سر پہ لگ جاتی اور تلوؤں پہ بجتی۔ یا اللہ، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں مجھے روز اتنا تنگ کریں؟ میں نے اپنی فرینڈ سے بات کی، درمیان میں کسی لڑکے کو گروپ میں میسج آئے کیونکہ تم تنگ ہو رہی ہو۔ یہ جواب میری دوست نے دیا تھا، لیکن میں ان کو اگنور کرتی ہوں، ان کو سادہ سا جواب دے کے بات ختم کرتی ہوں۔ نہیں، اگر وہ تمہیں بار بار تنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہو رہا ہے کہ تم تنگ ہو رہی ہو، اور وہ یہ کرتے رہیں گے۔ اور واقعی وہی بات تھی، انہوں نے احمد کو اتنا تنگ کیا کہ وہ کام چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ اپنی وہی اسٹریٹجی میرے اوپر اپلائی کر رہے تھے، یعنی میں بھی کام چھوڑ کے چلی جاؤں اور وہ جہاں بھی ہیں وہ وہیں رہے۔ مجھے اس لیے تنگ کر رہے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں تنگ ہو رہی ہوں۔ ایسے میں کیا کروں؟ ان کو اگنور کروں، ان کے ساتھ مقابلہ کروں؟ پر میں تھک گئی تھی۔ یہ لوگ میرے حواسوں پہ اس بری طرح سے سوار ہو گئے تھے کہ میری مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی تھی۔ میں ایک روز ورک آؤٹ کے لیے گئی تھی اور اپنے سیٹ کرتے ہوئے مجھے انہی کا خیال آیا، آج انہوں نے فلاں بات کی، میں ان کو اس طرح جواب دوں گی، پھر اس طرح اسٹوپڈ لگوں گی یا اگنور کر دوں۔ جس وقت میں یہ سوچ رہی تھی، میرے ٹرینر میرے قدموں کے قریب بیٹھی میرے ٹخنوں پہ ویٹ باندھ رہی تھی۔ یہ ایکسرسائز کا حصہ تھا، مجھے اپنے پیر سیدھے اٹھانے تھے۔ پہلے وہ صرف 2 کلو کا ویٹ باندھتی تھی، آج اس نے 3 کلو کا ویٹ باندھا، اور میں غالباً غیر حاضر تھی اور میں نے ہوتا نا غائب دماغی سے باری باری پیر اٹھانے شروع کر دیے۔ آج ویٹ زیادہ تھا اور اس کے ریزسٹنس محسوس ہو رہی تھی، ٹانگ سیدھی اٹھانا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ وزن زیادہ ہو چکا تھا۔ لیکن اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں ایکسٹرا وزن کے بوجھ کے باوجود ٹانگ پوری اٹھا لینا کتنا تسکین دینے والا کام ہے۔ شروع میں ٹرینر تھوڑا سا وزن ڈالتے ہیں، لیکن ہر روز ایک جتنا وزن اٹھا کے آپ کے پٹھے اور جسم جو ہے وہ اس چیز کی عادی ہو جاتی ہیں اور بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بتدریج وزن جو ہے وہ بڑھانا ہوتا ہے۔ پٹھے جتنا زور لگاتے ہیں وہ اتنی تیز سے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم نئی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن شدید درد ہوتا ہے کیونکہ اندر سے پٹھے سمجھے کہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ سو کے اٹھو تو پٹھے اکڑے پڑے ہوتے ہیں نا، ان کو کھلیاں پڑ جانا کہتے ہیں۔ لیکن ان کھلیوں کا ایک ہی حل ہے کہ ایکسرسائز بلا ناغہ کیے جائیں۔ میں نے ایکسرسائز چھوڑنی نہیں ہوتی تھی، آپ نے اسے روز کرنا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا وقت اور شدت بڑھا دینی چاہیے تاکہ پٹھے بار بار ٹوٹیں۔ پٹھوں کا یہ ٹوٹنا اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ہر ٹوٹا ہوا ایسا نئے حصے کو جنم دیتا ہے، یوں اس کا سائز بڑھتا ہے۔ پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان میں توڑ پھوڑ ضروری ہوتی ہے۔ اور یہ سب سوچتے ہوئے کہ مجھے اپنے مسئلوں کا حل مل گیا۔ میرا مسئلہ کیا تھا؟ ورک پلیس پہ چند لوگ میرے کام میں مزاحمت کر رہے تھے؟ نہیں، یہ مسئلہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا مسئلہ یہ تھا جو آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حالانکہ آپ لوگ جاب نہیں کرتے اور وہ لوگ کچھ لوگ میرے سر کے اندر گھس چکے۔ ان کو انگریزی میں کہتے ہیں they were getting into my head، اور مجھے ان لوگوں کو اپنے دماغ سے نکالنا تھا۔ جب کوئی آپ کے دماغ کے اندر گھس جائے نا تو آپ کی
ججمنٹ کو دھندلا کر دیتے ہیں، آپ کے سر پہ غصہ سوار ہوتا ہے اور غصے میں آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی ڈرائیور کی طرح یہ لوگ آپ کے موڈ کو ڈرائیو کرتے ہیں، ان کو اگنور کرنا، ان کو خلاف شکایات کرنا، یہ سب بات کی باتیں۔ ایک ہائی ویلیو انسان، سب سے بڑا مسئلہ اس کے اندر سے، اپنے سر کے اندر سے اس کو نکالنا ہوتا ہے تاکہ اس کو اپنے موڈ کو کنٹرول کر سکے۔ ایسے لوگ اس وزن کی طرح ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ کو مضبوطی کے لیے آپ کے اوپر ڈالتا ہے۔ یہ آپ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، آپ بہت عرصے سے ایک ہی طرح کے ماحول میں کام کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے پٹھے کھینچتے ہیں، ان میں درد پیدا ہوتے ہیں، ان کے آگے ہار مان کر اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ آپ کو اپنے پٹھوں کو گروم کرنے دینا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا دیا درد آپ کے پٹھوں میں رہے، آپ کے سر تک نہ پہنچے۔ یہ کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے جو روزانہ آپ کی بنیاد پہ آپ کو تنگ کرے، یہ کوئی گھر کا فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی سسرالی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، کوئی کلاس فیلو بھی ہو سکتا ہے، کوئی کلیگ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا جو ہر روز باقاعدہ پلان بنا کے آتا ہے اور آپ کو ایسی چبھتی ہوئی بات کہتا ہو کہ آپ کا سارا دن برباد ہو جائے۔ وہ شخص ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سر کے اندر گھس چکا ہے، اسے اپنے سر سے نکالنا آپ کا کام ہے۔ میں نے ان لوگوں کو پہلے اپنے سر سے نکالا اور پھر میں ملائکہ کے پاس گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے ساتھ یہ کر رہی ہیں، تم چین آف کمانڈ بدل دو۔ 3 دفعہ ان لڑکوں نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں 3 دفعہ ملائکہ کے پاس گئی، تینوں دفعہ ملائکہ نے صلح صفائی سے معاملہ ختم کروا دیا اور مجھے احساس ہوا ملائکہ ان کو کبھی نہیں نکالے گی۔ ہر دفعہ میری شکایت بڑھنے لگی کہ وہ مجھے پہلے سے زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ ملائکہ میری بات کو سیریس ہی نہیں لیتی تھی کیونکہ اس کے نزدیک یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ 4تھی دفعہ جب یہ ہوا تو مجھے احمد کی بات یاد آئی۔ میرا کام اور ذہنی صحت اس سے متاثر ہو رہی ہے، مجھے ملائکہ اور اپنی ذہنی صحت میں سے کسی ایک کو چننا تھا، سو میں نے خود کو چن لیا۔ مجھے ملائکہ سے اپنی دوستی کو اپنی ذہنی صحت پہ قربان کرنا پڑا۔ کیا میں نے احمد کی طرح استعفیٰ دے دیا؟ میں نے کہا میں کام چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ تو فرار ہے۔ 4تھی دفعہ جب انہوں نے میرے ساتھ شدید قسم کی بدتمیزی کی تو میں ملائکہ کے پاس نہیں گئی، میں ملائکہ کے باس کے پاس گئی اور میں HR کے پاس گئی۔ میں نے سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا ہے۔ ان لڑکوں نے ایتھکس کی اتنی دفعہ خلاف ورزی کی ہے کہ HR نے فوراً ایکشن نہ لیتے ہوئے ان کو فائر کر دیا۔ ملائکہ کے باس نے ملائکہ کو فون کر کے خوب ڈانٹا کہ یہ لڑکی اتنی دفعہ آپ کے پاس آئی، آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ حالانکہ ایک دم سے وہ بہت بری پوزیشن میں آ گئی تھی۔ ملائکہ کو ان لڑکوں کو ٹرمینیٹ کرنا پڑا اور انہوں نے ہر جگہ ملائکہ کے خلاف محاذ کھول دیا۔ دوسرا، ملائکہ کو اوپر والوں کو بہت سی وضاحتیں دینی پڑی اور سب سے بڑی، میری اور اس کی دوستی متاثر ہو گئی۔ بات نہ ہرٹ ہوتی کہ میں اس کے پاس کیوں نہیں گئی، میں اوپر کیوں گئی۔ میرا کہنا تھا کہ میں 3 دفعہ تمہارے پاس آئی، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ 4تھی دفعہ مجھے اپنا فیصلہ لینا تھا۔ ملائکہ اور میری بات چیت بالکل ختم ہو گئی تھی، ہم اگلے ہی روز سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ بات ختم ہوئی لیکن ہم اگلے ہی روز ٹھیک ہو گئے تھے، ہم نے دوبارہ کبھی اس چیز کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ میں سکون سے اپنا کام کرنے لگی، ہم سب کام کرتے رہے۔ بلکہ یہ سطور لکھنے سے پہلے ملائکہ کا کسی کے لیے فون آیا تھا اور ملائکہ کا فون آیا تھا مجھے، اور ہم نے ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے اتنی بات کی کہ جتنی 2 کلیگز کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ دور اندر ہم دوست نہیں رہے، ہمارے درمیان کوئی شے رینگ کے آ گئی ہے، ایک ٹینشن ہے جو میں محسوس کر رہی تھی۔ حالانکہ ہم نے اس چیز کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ہماری دوستی اس چناؤ میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ ایک چیز جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ مجھے اپنی ذہنی صحت کی حفاظت کے لیے اپنی دوست کو بائی پاس کر کے اس کے باس کے پاس جانا پڑا۔ زندگی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی نا، زندگی گرے ہوتی ہے، اور اپنی جگہ وہ درست تھی لیکن میں اپنی جگہ درست تھی۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع پہ، کسی انسان کو اپنے سر کے اندر سے کیسے نکالتے ہیں۔ آپ کا یقیناً ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا جو ہر وقت کچھ نہ کچھ چبھتی ہوئی بات آپ کو کہے کہ آپ کا موڈ غارت کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ٹاکسک نہیں ہوتے ہیں، ان کا رویہ ٹاکسک ہوتا ہے۔ ہم ٹاکسک دوستوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن یہ لوگ دوست نہیں ہوتے، یہ کسی اور طرح آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کو نکالنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ ان کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ ہے۔ مسئلہ آپ کی اپنی لگامیں ہیں جو آپ کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز جو میں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی وہ تھی اپنی فرینڈ کے ساتھ ڈسکس کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک غیر جانبدار شخص جو باہر سے ساری سچویشن کو دیکھتا ہے اور بعض دفعہ آپ کے مسئلے کو اصل مسئلہ سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ میری دوست نے کہا کہ وہ تمہارے سر کے اندر گھس چکا ہے،
کیوں تم اس کو گھسنے دے رہی ہو. لیکن ہمیشہ کوشش کریں کہ صرف ایسے شخص سے مسئلہ پوچھیں جس کے حالات آپ جیسے ہوں. میری دوست بھی ایک ورکنگ ویمن ہے, اس کو ورک پلیس پہ میل کلچر کا اچھی طرح سے انداز تھا. دوسری چیز, باؤنڈریز. یہ لفظ وہی ہے جو ہماری صحت کے لیے آب حیات کا کام کرتا ہے. آپ کو جب کسی چیز کی کوئی تنگ کرے تو آپ کو کوئی شخص تنگ کرے جس کا اس پہ تسلط ہو. میں نے ان لڑکوں سے کہا جیسے کہ اب وہ مجھے اس پرسنل میسج چیٹ پہ میسج نہیں کریں گے, وہ جو بات کریں گے گروپ میں سب کے سامنے کریں گے. دوسرا یہ, میں نے بار بار ملائکہ کو مطلع کیا کہ میں اس کے رویے سے اپسٹ ہو رہی ہوں, میں ان لڑکوں کے رویے سے اپسٹ ہو رہی ہوں, میں تنگ ہو رہی ہوں. یہ سب باتیں اس شے کی علامت تھی کہ میں اپنے اوپر اپنا کنٹرول کھو رہی تھی. ٹھیک ہے, سیلف کنٹرول انسان کو طاقتور بناتا ہے, اور اپنے اوپر سے کنٹرول کھو دینا, جیسے غصے میں کسی کو کچھ سنا دینا, یہ چیزیں انسان کو کمزور اور بے بس بناتی ہیں. جب ڈائٹنگ سے آپ کا وزن کم ہونے لگے تو آپ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول بحال ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ جاب میں ترقی کر رہے ہوں یا مہمانوں کو اچھی طرح سے بھگتا لیتے ہیں تو خود کو ہلکا پھلکا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور ایسے ٹاکسک رویے آپ کا خود سے کنٹرول ہٹوا دیتے ہیں. ایسے میں سب سے ضروری کیا ہے؟ اپنا کنٹرول واپس لینا. تیسری اور سب سے اہم چیز جو آپ کو کسی بھی ٹاکسک رویے کے جواب میں کرنی چاہیے وہ ہے بریک لینا. بریک لینا ایسے ہی ہے جیسے کسی زخم کی دوا اور مرہم پٹی. جیسے ٹاکسک رویہ ایک چھری کی مانند ہے جو ہر روز آپ کی کلائی پہ چلائی جاتی ہے. آپ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر دینا چھری کی حدود سے بالکل دور. میں نے اس کا حل یوں نکالا کہ میں نے ایک دم اس سارے معاملے سے خود کو الگ کر دیا. ہر روز گروپ میں میرے خلاف کوئی نہ کوئی پوائنٹ لے آتے تھے, میں جواب دینے پہ مجبور ہوتی. ایک صبح میں اٹھی اور میں نے گروپ کے میسج صرف سین کر کے چھوڑ دیے, کوئی جواب نہیں دیا. بریک لینے کا مطلب ہے رد عمل نہ دینا, بالکل چپ ہو کے اس معاملے سے خود کو علیحدہ کرنا. ایک دم سے میں نے ان سے بات کرنا یا ان کے کسی معاملے میں عمل دخل دینا چھوڑ دیا تو 24 گھنٹے کے اندر میری صحت بہتر ہو گئی. ہر چیز ہر وقت اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا انسان کو. میں صرف خود کو کنٹرول رکھ سکتی ہوں, میں اپنی اسٹریٹجیز فگر آؤٹ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, ہر چیز پہ اپنا کنٹرول چھوڑ دیا میں نے چند دن کی چھٹی لے لی. اس بریک نے میرے ذہن کو کلیئرٹی دے دی, مجھے ٹھیک سب نظر آنے لگا. میں نے اپنا آگے کا لایا عمل تیار کر دیا. اگر دوبارہ انہوں نے مجھے میسج کیا تو میں ملائکہ کے پاس نہیں جاؤں گی بلکہ اس کے باس کے پاس جاؤں گی, کیونکہ یہ طے تھا کہ ملائکہ ان کو نہیں نکالے گی. چھٹی سے واپسی کے بعد میں نے ان کو رد عمل دینا چھوڑ دیا. یقیناً مجھے ان کی کسی بات پہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ آتا, میں جواب ہی نہیں دیتی, اگنور کرتی تھی. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو سر میں گھسنے نہیں دینا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے ہماری ذہنی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے. ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ اس دور میں ملیں گے, اور وہ وزن جو آپ کے پٹھوں کو پہلے توڑے اور پھر اس کو مضبوط کرے, ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ ہمیں مزید صحت مند ہونے کا چانس دیتے ہیں, لیکن پرواہ مت کریں. اور آخر میں خود کو چننا. بہت سے معاملات میں آپ خود کو چنتے ہیں, مظلوم بن کے کسی کی ابیوز کو برداشت کرنا, اپنے حق کے لیے کھڑے نہ ہونا. میں وہاں ملائکہ کے لیے گئی تھی, میں اس کے لیے کام کر رہی تھی. ٹھیک, میں اس کی مدد کر رہی تھی, اور وہ میں اب بھی کرتی ہوں. لیکن اپنی ذہنی صحت کی قیمت میں وہاں نہیں چکا سکتی تھی. اپنی ذہنی صحت کی قیمت پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, اپنی ذہنی صحت سب سے پہلے رکھنی ہے. تبھی آپ سیلف ہیلنگ کے سفر پہ نکل سکتے ہیں نا, وہ بھی سیلف ہیلپ کے ذریعے تندرست کرنے کے سفر پہ. تو کہیں نہ کہیں سے ایسے حالات بن جائیں کہ آپ کے پرانے پیٹرن یا پرانے مسئلے اور پرانی عادتوں کا چکر سامنے آ جائے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھے بھلے چلتے پھرتے ہم راستے سے اتر گئے ہیں, تو یار ہم تو ٹھیک جا رہے تھے, ذہنی طور پہ صحت یاب ہو رہے تھے, لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے, پھر اچانک ہی کیا ہوا؟ ہم وہی پہلے والے جذباتی, امیچور اور شدید رد عمل والے انسان کیسے بن گئے؟ ایسے میں سب سے پہلے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائیں, جب آپ سیلف ہیلنگ کا سفر شروع کرتے ہیں نا, تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز آپ کو آپ کے پرانے سیلف جیسا نہیں بنائے گی. میں اس روز کہیں پڑھ رہی تھی کہ ہمیں بطور انسان بچپن سے ہی گریڈز لینے کا عادی بنایا جاتا ہے. ٹیچرز, والدین ہمیں اچھا یا برا بچہ کہتے ہیں. اسکول سسٹم ہماری پرفارمنس کو گن گن کے مارک کرتا ہے. سو ہم کسی بھی چیز میں ترقی کو ناپنے اور ماپنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہم اپنی ذہنی تندرستی کے سفر کو بھی اچھے اور برے مارکس دینے لگ جاتے ہیں. جبکہ سیلف ہیلپ کا یہ سفر خود کو معاف کر دینا ہے, خود کو رعایت دینے کا نام ہے. یہ ساری زندگی کا کام ہے. ان اصولوں کو ہم بار بار بھولیں گے, ان کو ہمیں بار بار یاد کروانا ہے. ہم بار بار غصے, محبت, نفرت, جیلسی کا شکار ہوں گے. بار بار لوگوں کی توجہ اور ان کی محبت کے لیے ان کے پیچھے بھاگیں گے. لیکن آپ میں اور ایک کمتر ویلیو شخص میں پتہ کیا فرق ہوتا ہے؟
کہ جب آپ ایسے چکر میں پھنسے نا تو آپ کو معلوم ہے کہ میں کہاں پھنسا ہوں، کیوں پھنسا ہوں، اور پہلے جب میں ایسے پھنسا تھا تو کیا ہوا تھا۔ ہر دفعہ آپ کے پاس اس چکر سے نکلنے کا حل نہیں ہوتا، لیکن کم از کم آپ باخبر ہوتے ہیں، آپ کو اپنا پیٹرن معلوم ہوتا ہے، اور آگاہی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی آگاہی آپ کو آپ کے مسئلے سے نکالے گی۔ اس سفر کے دوران آپ کے اوپر بہت سے مختلف ادوار گزریں گے۔ کبھی آپ کو شدید قسم کا ذاتی شناسی رہنے لگے گی، آپ اپنے ہر عمل کو محتاط طریقے سے اعلیٰ ویلیوز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، آپ صبح جلدی اٹھیں گے، صحت مندانہ کام کریں گے، اپنا خیال رکھیں گے، اپنی ذات کو اوپر رکھیں گے، آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کریں گے۔ پھر چند دن ایسے آئیں گے جب آپ اپنا خیال ہی نہیں رکھیں گے، آپ کو فرسٹریشن ہوگی اور دوسروں پہ غصہ نکالیں گے، اپنی پرانی عادات پہ واپس چلے جائیں گے۔ انہی چکروں میں پھر سے خود کو پھنسا لیں گے اور آپ کو لگے گا میں تو اتنے سال بعد بھی وہی کمزور ہوں انسان۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ دور اچھا تھا، نہ وہ یہ دور برا ہے۔ ان میں نہ کچھ اچھا ہے نہ کچھ برا، یہ بس فیز ہے، ایک مرحلہ ہے، اور یہ گزر جائے گا۔ آپ ایک ایسی ورزش کے درمیان میں ہیں جس میں مختلف طرح کے سیٹ ہیں۔ کسی سیٹ میں آپ کو پیر ہلانے ہیں، کسی میں بازو، کسی میں وزن کے ذریعے آپ کو قوت بڑھانی ہے، کوئی وزن کے بغیر ہے۔ کسی سٹیپ کو کرتے ہوئے آپ کو مزہ آتا ہے اور کسی سٹیپ کو کرتے ہوئے آپ تھک جاتے ہیں، لیکن آپ اسے کر رہے ہیں۔ سیلف ہیلپ کی اس ورزش کے اندر آپ داخل ہو چکے ہیں، اور ہر لمحہ آپ کو سکھانے کے لیے آپ جب تک زندہ ہیں آپ اپنے ورزش کے میٹ پہ رہیں گے۔ ایک دفعہ آپ خود کو تندرست کرنے کے اس راستے پہ نکل چلیں تو کوئی واپسی ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ دیکھیں نا، آپ ورزش میٹ پہ کھڑے ہیں نا، آپ کم از کم ورزش چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ اپنی ذات کے مسئلوں کا آپ کو علم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہر نیا مسئلہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آئے گا۔ ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ خود کو زیادہ طاقتور، خود کو زیادہ سمجھدار محسوس کریں گے۔ اس لیے خود پہ غصہ ہونا چھوڑ دیں۔ میں جب سیلف ہیلپ پہ کتاب لکھ رہی ہوں تو اس وقت کے دوران میرے اوپر شدید قسم کے 3-4 فیز آ چکے ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود میں ان کا شکار ہو رہی ہوں، کیونکہ انسان کبھی بھی سب کچھ جان نہیں پاتا۔ ہر روز ایک نئے طریقوں سے اپنے مسئلوں کو حل کو نکالنا سکھاتا ہے۔ ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے، ہر روز ایک نیا مسئلہ ہے، ہر روز ایک نیا حل ہے، ہر روز ایک نیا سبق ہے۔ کوئی مسئلہ آخری نہیں ہے، کوئی حل واحد نہیں ہے، کوئی سبق مکمل نہیں ہے۔ بس جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، آپ نے ورزش کے میٹ پہ رہنا ہے۔ آپ نے ورزش کے وزن سے گھبرا کے بھاگنا نہیں ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔